بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون تاریخ سبق نمبر 1 برصغیر ہند اور تاریخ، اس سبق کے سوالات و جوابات لکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کی جماعت سے متعلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. ایک جملے میں جواب لکھیے. نمبر 1، تاریخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تاریخ سے مراد انسانی تہذیب کے سفر میں وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے ماضی کے واقعات کی مربوط ترتیب ہے. نمبر 2، انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے بود و باش کہاں اختیار کرتا ہے؟ جواب: انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے بود و باش وہاں اختیار کرتا ہے جہاں گزر بسر کے ذرائع کی فراوانی ہوتی ہے. نمبر 3، پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے خاص طور سے کس بات پر منحصر رہنا پڑتا ہے؟ جواب: پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے خاص طور پر شکار اور جنگل سے حاصل کی ہوئی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے. نمبر 4، بھارت کی سب سے زیادہ قدیم شہری تہذیب کون سی ہے؟ جواب: بھارت کی سب سے قدیم شہری تہذیب ہڑپا تہذیب ہے. مختصر جواب لکھیے. انسانوں کی سماجی زندگی کن باتوں پر منحصر ہوتی ہے؟ جواب: انسانوں کی سماجی زندگی غذا، لباس، مکانوں کی تعمیر، پیشے اور ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتی ہے. نمبر 2، ہم جہاں رہتے ہیں اس علاقے کی کون سی چیزیں ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہوتی ہیں؟ جواب: ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، بارش، کھیتوں سے حاصل ہونے والی فصلیں، نباتات اور حیوانات وغیرہ ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہوتی ہیں. نمبر 3، کس علاقے کو برصغیر ہند کہتے ہیں؟ جواب: افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہمارا بھارت، ان ممالک کو ملا کر جو زمینی علاقہ وجود میں آیا اسے برصغیر ہند کہتے ہیں. وجوہات لکھیے. نمبر 1، تاریخ اور جغرافیہ کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے. وجہ: تاریخ اور جغرافیہ کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے کیونکہ جغرافیائی حالات کئی طرح سے تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں.
غذا، لباس، مکانوں کی تعمیر اور پیشے وغیرہ زیادہ تر اس ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتے ہیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ وجہ، لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے کیونکہ ماحول کی تباہی، قحط، حملے یا دیگر وجوہات کی بنا پر جب گزر بسر کے ذرائع کی قلت کا احساس ہونے لگے تب لوگوں کے لیے گاؤں چھوڑ کر جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پہاڑی خطے اور میدانی خطے کے لوگوں کی زندگی کے فرق کو واضح کیجیے۔ پہاڑی خطے میں انسانی زندگی، میدانی خطے میں انسانی زندگی۔ نمبر 1، پہاڑی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی زیادہ محنت طلب ہوتی ہے۔ میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی نسبتاً کم محنت طلب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس خطے میں زرخیز زمین کم پائی جاتی ہے۔ اس خطے میں زرخیز زمین بڑے پیمانے پر میسر ہے۔ نمبر 3، اس خطے کے لوگوں کو اناج اور سبزیاں کم مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ زرخیز زمین کی وجہ سے اناج اور سبزیاں بھرپور مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس خطے کے لوگوں کو زیادہ تر شکار اور جنگل سے حاصل کی ہوئی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ سبزیوں کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کو شکار اور جنگل سے حاصل ہونے والی اشیاء پر منحصر نہیں رہنا پڑتا۔ درسی کتاب میں دیے ہوئے بھارت یعنی طبعی نقشے کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، بھارت کے شمال میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ جواب، بھارت کے شمال میں ہمالیہ اور ہندو کش پہاڑی سلسلہ ہے۔ نمبر 2، بھارت کے شمالی جانب سے کون سا راستہ آتا ہے؟ جواب، بھارت کے شمالی جانب سے درہ خیبر، درہ بولان آتا ہے۔ نمبر 3، دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر کہاں ملتی ہے؟ جواب، دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر بنگلہ دیش میں ملتی ہے۔ نمبر 4، بھارت کے مشرق میں کون سے جزائر ہیں؟ جواب، بھارت کے مشرق میں انڈمان اور نکوبار جزائر ہیں۔ نمبر 5، تھر کا ریگستان بھارت کے کس سمت میں ہے؟ جواب، تھر کا ریگستان بھارت کے شمال مغرب کے سمت میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے سبق نمبر 1 برصغیر ہند اور تاریخ کے سوالات و جوابات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی
تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح سے آپ کی جماعت سے متعلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔